السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانۃ لہ، وفی روایت آخر لا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا دین نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا اس شخص کا دین نہیں ہے جس میں عہد شکنی ہو، جو وعدہ پورا نہ کرے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کی۔ ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 4 کا۔ ان نشانیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ اب دین اسلام کے اندر اخلاقیات میں یہ حدیث جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلم معاشرے کی بنیاد اور اساس اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے اصولوں پر کھڑی۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے۔ اگر تو وہ سچ نہیں نہ بولتا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہے، کلمہ گو ہے، دین اسلام سے وہ خارج نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ برا انسان ہے۔ اور اس کی برائی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانی بیان کی ہے، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، مذاق ہے، کوئی سخت لہجہ ہے، کوئی سنجیدگی کی بات ہے یا روزمرہ کی بات ہے، جھوٹ اس کی زبان کا حصہ بن گیا۔ آگے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ سب سے برا معاملہ ہے، اور یہ ایسا وصف ہے، اگر کوئی شخص امانت دار ہے نا تو یہ وصف جو ہے انبیاء کا وصف ہے۔ یہ خوبی انبیاء کی کہ وہ صادق اور امین ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے صادق اور امین کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت اور امانت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ ہجرت کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حجرے میں لٹا کر کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں ان کا امیر مقرر کر گئے کہ تم صبح یہ امانتیں ان کے حقداروں مالکوں کو دے کر واپس آ جائیں۔ اب دیکھیے جو لوگ اپنے قبیلے کے 100 نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں، ہر قبیلے کا خاندان کا ایک لڑکا ہے، کس لیے؟ ایک شخص جو نبوت کا دعوے دار ہے، جو ان کے جھوٹے خداؤں کی نفی کر رہا ہے، ان کو شہید کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی دیکھیے، آپ کی اعلیٰ اخلاقی ظرف دیکھیے، جو جان لینے کے در پہ ہیں ان کے ہی آپ اس کے ساتھ کوئی بات اپنی کر دیتا ہے، اس کو اپنے غم کا شریک بنا لیتا ہے، اگر وہ اس کو باہر لوگوں میں نشر کر دے وہ تو بہت بڑا بخیل اور بددیانت انسان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا اذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا طلق کلامی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا، والدین اولاد کا، بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، بازار میں اکٹھے کام کرنے والوں کا، فیکٹری میں کرنے والوں کا، کسی نہ کسی کی بات کو بری لگ جاتی ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ نبی مکرم نے جو سنہرا اصول بیان کیا ہے کہ بہادر وہ شخص ہے جو طاقت رکھتا ہو کہ اپنے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے، لیکن وہ صبر کر جائے، بدلہ لینے سے رک جائے، یہ بہادر ہے۔ اور اگر ہم بدلہ لیں گے، گالی گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے تو ہمارا شمار کن میں ہو جائے گا؟ منافقین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس شخص کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کا عہد نہیں ہے۔ یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور کئی لوگوں کو تو الحمدللہ یہ یاد بھی ہوگی کہ جس کا عہد نہیں ہے، وعدہ پیمان نہیں ہے، جو کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو امانت کا خیال نہیں ہو۔ عالموں کو یہ باتیں پتہ ہو، اور جب عالم کوئی بات کرتا ہے تو سارے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی تصحیح کیوں نہیں ہوئی، اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب ہم لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس علم ہے، لیکن کس لیے ہے؟ علم بر بنائے تنقید ہے۔ ہم نے لوگوں کو پکڑنے کے لیے دین حاصل کیا ہے۔ کوئی بندہ میرے تعلق والا اگر کوئی غلط بات کرے، غلط بات کر کے جائے گا تو جائے گا کہاں؟ حالانکہ دین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے دین سکھایا کس لیے تھا؟ دین اس لیے سکھایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے، اپنی اصلاح سب سے پہلے کی جائے۔ ہم لوگ دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں۔ بھائی پہلے اپنی برائیاں تو دیکھ لو۔ کیا تم 5 وقت کی نمازیں پڑھے ہو؟ کیا تم اپنے گھر کے اندر خوش اخلاق ہو کہ نہیں؟ کیا تم عہد و پیمان کار ہو کہ نہیں؟ امانت دار ہو کہ نہیں؟ اور تمہیں کبھی لڑائی جھگڑے میں، غصے میں تمہاری زبان قابو میں رہتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اللہ کی بارگاہ میں بدترین گناہوں میں سے گناہ فسق ہے۔ اللہ کی رحمت کے سائے سے بندہ نکل جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ہم لوگ خیال ہی نہیں کرتے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی جو باتیں بیان کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اخلاقی طور پر ہمارے اندر خامیاں ہیں، اللہ سب سے پہلے اپنی ذات کی خامیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔